بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب میں اور اس کے علاوہ سندھ اور شاید کے میں بھی یہ جو اسکیم چلائی گئی تھی فری آٹے کی، بلوچستان میں بھی شاید، تو اس کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ظاہر فارمر پرائم منسٹر ہیں، جو پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، جو کہ بڑی سیریس بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی نیب کی طرف سے جو عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی، اور اس کے علاوہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور بحریہ ٹاؤن کے جو آنر ہیں ملک ریاض یا ان کے بیٹا جو علی ہیں، ان کے متعلق جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انکوائری چل رہی تھی القادر یونیورسٹی کے حوالے سے کہ جی اس کو جو زمین دی گئی، اور اس سے پہلے جو نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے برٹن سے یو کے سے جو پیسہ پاکستان کو سرنڈر کیا تھا 40-50 ارب روپے کا تقریباً اتنا بنتا ہے، اور جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ پیسہ ان کی کیبنٹ نے فیصلہ کر کے وہ پیسہ انہوں نے آن بہاف آف ملک ریاض صاحب انہوں نے جمع کرا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک اس ایشو کے اوپر کہ جی اس انکوائری کو نیب نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا، مطلب ہے کہ یہ ایک کیس سیریس ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں آخر میں کروں گا وہ ہے بجٹ کے متعلق کہ جن آئندہ جو بجٹ ہے وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کی اور پی ٹی آئی کی کیا اپریہنشن ہے کہ بجٹ اگر یہ حکومت پیش کرتی ہے تو وہ کس لحاظ سے ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ہی حکومت چلی جانی چاہیے اور اسمبلیز کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی جو پہلا ایشو ہے اس کے اوپر میں یہ بتاؤں کہ شاہد خاقان بھائی صاحب کسی کانفرنس میں جو خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں کوئی اس قسم کی بات کی کہ جی 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو فری آٹا اسکیم جو تھی، جو ظاہر امپلیمنٹ ہوئی انیشلی، تو ظاہر جو آئیڈیا شہباز شریف صاحب کا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا تھا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ صوبوں میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے شاہد خاقان وارث صاحب کا کہنا تھا کہ جی اس میں 80 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی، جس کے اوپر جو ہے ایک جو اسٹیٹمنٹ ان کی ظاہر ناپسند کی گئی، پی ایم ایل این کو ناپسند ہوئی، وہ پرائم منسٹر کو بھی اچھی نہیں لگی، اور اس لحاظ سے پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر کی طرف سے مریم اورنگزیب کو کہا گیا اور ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی کہ جی جو اسکیم تھی وہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اسکیم تھی، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور شفاف طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس میں یہ جو کسی قسم کی کرپشن کو انہوں نے رول آؤٹ کیا۔ اچھا، اس کے اوپر یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ میری پھر شاہد خاقان وارث صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھیں یہ بات تھوڑی کی کہ جی اس میں کرپشن فرض کریں کہ کسی کہ شہباز شریف صاحب نے یا کسی دوسرے شخص نے کرپشن کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس میں یہ تھا کہ چونکہ گورننس کے ایشوز تھے، جو پروکیورمنٹ کس طرح کی گئی، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کس کے لحاظ سے کی گئی، چونکہ بیوروکریسی بھی انوالو تھی، تو اس میں جو گیپس ویپس تھے اس کے لحاظ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خیال میں 80 ارب روپے کا جو سارا تھا تو اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ظاہر صوبے بھی انوالو ہیں، صوبائی حکومتیں بھی انوالو ہیں، کیٹر گورنمنٹس بھی انوالو ہیں، تو انہوں نے اس لحاظ سے بات کی تھی، اور وہ ظاہر ہے وہ بات یہ کرتے ہیں، ابھی بھی بات وہ یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات وہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے، ان لوگوں سے ایک ڈسٹنس ہوتا جا رہا ہے۔ مفتاح سے تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ایک ڈسٹنس پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا ایک مطلب ہے کہ آلریڈی ایک ڈسٹنس پیدا ہو چکا تھا، جو کہ میرے خیال میں کہ اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ تھوڑا سا اور زیادہ ناراض کرے گی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کی جائے، ان کا اپنے پارٹی کا کوئی بندہ کرے، اور یہاں پہ تو کوئی عام شخص نہیں کر رہا، فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جو کہ پی ایم ایل این کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، وہ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے ویسے ٹھیک ہے، ویو پوائنٹ آ گیا
انہوں نے ایک بات کی اور اس کے اوپر ان کا بھی ایک رسپانس آ گیا. انفارمیشن منسٹر نے بھی اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے بیان کے ذریعے اس کو رد کر دیا کہ بالکل شفاف تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن چونکہ یہ جو ایلیگیشن لگایا گیا, یہ جو بات کی گئی, یہ بہت اہم شخص کی طرف سے لگائی گئی, تو میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے اوپر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور کہ یہ واقعی یہ جو معاملہ سارا کا سارا ہوا, مطلب ہے کہ کس طریقے سے پروکیورمنٹ کی گئی, کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کی گئی, کس لحاظ سے شاید خاقان عباسی کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ 20 ارب روپے کی مطلب ہے گھپلا ہوا, کرپشن ہوئی. تو اگر یہ ہوئی تو یہ کس لیول کے اوپر ہوئی, تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ناراض ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ضروری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ ایلیگیشن ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ اپوننٹس لگاتے تو پھر بھی یہ بات تھی. فرض کریں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب یہ بات کہتے یا ان کا کوئی دوسرا کوئی اپوننٹ اس گورنمنٹ کا بات کرتا, یہ تو حکومت کے اپنے ظاہر ہے پی ایم ایل این کے اپنے ایک سینئر لیڈر کی طرف سے یہ بات کی گئی. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ جی صرف ایک ٹویٹ یا ایک بیان کے ذریعے اس چیز کو رد کر دیا جائے, اس کے اوپر بالکل فیئر ایک پروب ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا ایشو جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب میں مختلف ایشوز کے اوپر انکوائری آلریڈی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ, اور جس میں توشہ خانہ کیس بھی ہے, جس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے 2019 میں جو تقریباً کوئی 40-50 ارب روپیہ جو پاکستان کو سرنڈر کیا تھا, جس کا جو تھا ان کا بحریہ ٹاؤن والوں کا تھا, تو اس پیسے کو جو پاکستان کو سرنڈر کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی. اس کے اوپر کویشچن میڈیا نے بھی اٹھائے, اور پھر اس گورنمنٹ نے بھی آ کے اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ بہت بڑا گپلا ہو گیا. اور وہ یہ کہ 3 دسمبر 2019 کو عمران خان صاحب نے اپنی ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی. اس کیبنٹ میٹنگ میں سیلڈ انویلپ میں ایک چیز شیئر بھی نہیں کی, پڑھنے میں نہیں دی کیبنٹ کے ممبرز کو, اور اسی کے اوپر ایک بات فیصلہ کر لیا کہ جی یہ جو پیسہ آیا ہے اس کو ہم جو ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو جرمانہ کراچی کے جو بحریہ ٹاؤن کے متعلق جو زمین کا تنازع تھا, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کوئی 460 ارب روپیہ یا اتنا تقریباً ان کے اوپر ایک جرمانہ تھا. تو اس جرمانے کی مد میں یہ ملک ریاض صاحب کے بہاف کے اوپر, بحریہ ٹاؤن کے بہاف کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اکاؤنٹ ہے یہی والا اس میں جمع کرا دیا جائے, اور یہ جمع کرا دیا گیا. اور لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی, جو بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں, جو پتہ لگا کہ جی جو اخباروں میں بھی میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوئی کہ 3 دسمبر 2019 کو یہ فیصلہ کیبنٹ نے کیا, اور اس کے تقریباً 2-3 ہفتوں کے بعد اسی دسمبر 2019 میں ہی ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور وہ ٹرسٹ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام سے بنایا جاتا ہے, رجسٹر ہوتا ہے اسلام آباد میں. اور اس ٹرسٹ میں وہ بشا بی بی ظاہر ہے اس ٹرسٹ میں وہ بھی ہوتی ہیں, اور پھر فرح گوگی بھی, اور اس وقت شروع میں اس ٹرسٹ میں زلفی بخاری بھی, اور شاید یہ بابر اعوان ان کا بھی نام تھا اس ٹرسٹ میں. تو بعد میں بابر اعوان اور زلفی بخاری صاحب اس ٹرسٹ سے مائنس ہو گئے, اور پھر عمران خان صاحب بھی اس ٹرسٹ میں شامل ہو گئے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ بنایا جاتا ہے کہ وہی والی بات کہ 3 دسمبر کو وہ فیصلہ ہوا, نیشنل کرائم ایجنسی والا جو پیسہ سرنڈر ہوا اس کے بارے میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی مہینے کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد یہ ٹرسٹ ایک رجسٹر کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے چند ہی مہینوں کے اندر زلفی بخاری صاحب کے نام کوئی 400-450 کنال زمین وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے, یہ ان کی طرف سے, بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ان کے نام ٹرانسفر کی جاتی ہے, اور جو کہ پھر زلفی بخاری وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر کر کے پھر وہ ٹرسٹ سے مطلب ہے کہ اپنے آپ سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں وہ بھی. اور میں نے جیسے کہ کہا بابا روان صاحب بھی شاید اس ٹرسٹ میں ان کا بھی نام تھا, وہ بھی پھر اس سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک کیس تھا, اور اس کے اوپر پہلے انکوائری مطلب ہے کہ آرڈر ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 سٹیجز ہوتی ہیں نیب کی جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس قسم کا, جو کمپلینٹ ہو مبینہ کرپشن کے اوپر. تو پہلے تو کمپلینٹ ویریفیکیشن کا سٹیج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کی بیسکس مطلب ہے کہ اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی جان ہوتی ہے تو آپ انکوائری کی طرف جاتے ہیں. انکوائری میں بیسک فیکٹس کو ایسرٹن کیا جاتا ہے, کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اس میں کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے.
اس انکوائری سٹیج کے بعد پھر انویسٹیگیشن کا سٹیج آ جاتا ہے، اور انویسٹیگیشن سٹیج میں پھر ظاہرہ پراپر ایک پروب ہوتا ہے، پھر جو جس سے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس کو بھی کنفرنٹ کیا جاتا ہے، ان کو بلایا بھی جاتا ہے، اس کیس میں بہت سے لوگوں کی اریسٹ بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس کیس میں عمران خان صاحب کے اس کیس میں اس انکوائری کو کنورٹ کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں، اور اب انویسٹیگیشن کے سٹیج کے اوپر، اب پہلے بھی انکوائری کے سٹیج کے اوپر تو میرا عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں، تو شاہانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو بھی، بشرا بی بی صاحب کو بھی نوٹسز ایشو ہوئے، لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ بتا دوں کہ اس کیس میں، یہ جو میں جس کیس کی بات حوالہ دے رہا ہوں، اس میں تو اس وقت کے جتنے بھی کیبنٹ منسٹرز تھے، جو ممبرز تھے، اسپیشل اسسٹنٹس تھے، بہت سے لوگ تھے، ان سب کو بھی نوٹسز ایشو ہوئے تھے، اور اس میں کچھ لوگ پیش بھی ہوئے تھے، جس میں میرا زلفی بخاری بھی پیش ہوئے تھے، جس میں شاید فیصل باڈو بھی پیش ہوئے تھے، اس طرح کچھ لوگ پیش ہوئے تھے، سب لوگ پیش نہیں ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس سے مطلب یہ ہے کہ نیب جو اویلیبل مٹیریل ہے اس سے اتنے سیٹسفائیڈ ہوئے کہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر کس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو اور جو باقی جو لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے ان کا بلایا جانا، اور اگر فرض کریں وہ نہیں آتے تو اس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، بیکاز اس اسٹیج کے اوپر جنرلی جو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر دیا جاتا ہے، مطلب ہے کہ نیب جو ہے ان کی طرف سے گرفتاریاں بھی کی جاتی رہی ہیں ماضی میں بات کر رہا ہوں، جس طرح جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ ویسے میں پرنسپل سمجھتا ہوں کہ نیب کی یہ پاورز ہونی نہیں چاہیے کہ جی آپ گرفتار کر لیں، بیکاز بہت زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں۔ آپ کی کرپشن کا ایویڈنس ہے تو جائیں عدالت میں پروو کریں، اور پھر وہاں پہ کنوکشن ہوتی ہے تو پھر گرفتاری جیسے بھی ہوتی ہے عدالت کے فیصلے کے اوپر، لیکن ویسے پہلے گرفتاری کی پرسنلی میں ویسے ذاتی طور پہ وہ خلاف ہوں۔ سو یہ کیس ایک ایسا کیس بنتا جا رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا سیریسلی ہانٹ کرے گا عمران خان صاحب کو۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سا ایشو اور اہم ایشو ہے وہ بھی کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو اہم نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ بجٹ سے پہلے حکومت، پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ بجٹ سے پہلے پی ٹی آئی کی یہ جو اسمبلی ڈیزالو کر دے پی ڈی ایم کی حکومت، اور پھر الیکشن کی ڈیٹ جو بھی آ جاتی ہے، اور جو بھی بجٹ ہوگا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پیش کر دے، اور جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی تو وہ پھر اصل بجٹ پیش کرے۔ ان کا یہ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے۔ حکومت جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بجٹ تو ہم تو بجٹ پیش کرنا ہے، وہ سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن اس وقت ہوں گے، سو وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم بجٹ ہم نے پیش کر کے جانا ہے کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، تاکہ ایسا بجٹ۔ تو اب خطرہ یہ ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ اب وہ کام نہ ہو جائے جو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ 2022 میں عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے خلاف جاتے ہوئے پیٹرول کو سستا کر دیا تھا 10 روپے، جبکہ اسی مہینے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے انہوں نے اس کے اوپر مہنگا کرنا تھا انہوں نے، بیکاز وہ ٹیکسز جو بھی لگانے تھے، جو بھی ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق وہ مہنگا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سستا کر دیا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کے تحس نحس ہو گیا، اور پاکستان پھر بہت بڑی اماؤنٹ پاکستان کو سبسڈی دینی پڑی پیٹرول کے اوپر، اور پھر جس کے اوپر پاکستان کے اکانومسٹ نے بھی کویشچن کیا کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے۔ اور اس وقت کہا یہ گیا، یہ سب لوگوں نے، سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت جو کہ اس وقت نو کانفیڈنس موشن کے خلاف آ رہی تھی، تو اس کو بیسیکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، لوگوں کو اپنی ہمدردیاں لینے کے لیے انہوں نے وہ بات کی کہ اگر میری حکومت ختم ہو جاتی ہے تو کم از کم لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں۔ اور ہوا ویسے وہی کہ لوگوں کی ہمدردیاں تو ہو گئیں، لیکن اکانومی پاکستان کی انفارچونیٹلی تباہی کا ایسا اس رستے پہ چل نکلی کہ اب سنبھلا نہیں جا رہا، اور آئی ایم ایف اعتبار نہیں کر رہا پاکستان کے اوپر، اور بار بار سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو اب کنسرن پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو ہم نے کیا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ، اب کہیں پی ڈی ایم بھی ہمارے ساتھ وہ نہ کر دے کہ بجٹ اب آئے، چونکہ آگے الیکشن ہوں گے، تو یہ بجٹ پاپولر بجٹ دے دیں گے، اس میں ریلیف دے دیں گے لوگوں کو، اس میں کچھ ایسی چیزیں کر دیں کہ پیٹرول بھی سستا کر دیں، اور بھی بہت بڑے ریلیف دے دیں، اور بجٹ چونکہ اگلے سال کا ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف تو پھر بالکل ہی بھاگ جائے گا، اور پھر جو ظلم عمران خان نے کیا تھا اصل میں یہ وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہوگا، بیکاز پھر تو پاکستان
کو کوئی کبھی پاکستان پہ اعتبار نہیں کرے گا. لیٹ می ایشور یو. اگر یہ بات جو فیئر ہیں جو اپریہنشنز ہیں عمران خان صاحب کی، اگر یہ اسی طرح ایسے ہی اگر کرتی ہے یہ گورنمنٹ اور اسی قسم کا بجٹ دیتی ہے تو یہ بڑا خطرناک ہو. سو بیسیکلی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ نہ کیا جائے جو انہوں نے اپنے اپوننٹس کے ساتھ کیا، جو کہ اس ملک کے ساتھ بیسیکلی ایک زیادتی تھی. سو پی ڈی ایم کے لیے، اب مجھے نہیں پتا پی ڈی ایم یہ بات کرے گی کہ نہیں کرے گی، لیکن اگر یہ کرے گی تو یہ پاکستان کے اوپر ان کا بہت بڑا ظلم ہوگا. انہوں نے آلریڈی اگر وہ حالات حکومت ختم کر کے عمران خان کی سنبھال نہیں سکے، اگر آپ سنبھال نہیں سکے تو ان حالات کو، پاکستان کی معیشت کو آپ مزید تباہ و برباد اپنی سیاست کے لیے مت کریے گا. یہ اب لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے سب کو، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی سیاست کے لیے. سو یہ بیسیکلی کانفلکٹ ہے ان کے درمیان، اور یہ اپریہنشن ہے عمران خان صاحب کی. لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہی کرنے جا رہی ہے کہ جو اپریہنشنز ہیں، جو ڈر ہے، جو خوف ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ذرا برابر بھی سمجھ رکھنے والا شخص، ذرا برابر بھی پاکستان سے ہمدردی رکھنے والا شخص کوئی اس قسم کا بجٹ پیش کر سکتا ہے. اور سو یہ بیسیکلی میں کہہ رہا تھا کہ جی کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بجٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے حکومت جائے. یہ وجہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.